الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے کئی دنوں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات بیان کیے جا رہے ہیں، اور پچھلے چند دنوں سے پچھلے 2-3 دنوں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا معمول وقوف قلبی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور وقوف قلبی کیا؟ انسان اپنے دل کا دھیان رکھے۔ وقوف کہتے ہیں دھیان کرنے کو، قلبی دل کو۔ تو دل کا دھیان کرنے کا مطلب مشائخ نے فرمایا کہ ہاتھ اگر کام کاج میں بھی مصروف ہوں، دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ کئی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اچیویبل ٹارگٹ نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہاتھ اس کے کام کاج میں مشغول ہو، زبان گفتگو میں مشغول ہو، اور دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ مگر پچھلے چند دنوں میں ہم نے کچھ اگزامپل سے بھی بتایا کہ انسان ایک وقت میں 2 کام کر ہی لیتا ہے۔ جیسے کہ گاڑی چلاتا ہے جو بندہ، کئی مرتبہ گاڑی بھی چلاتا ہے، ساتھ ساتھ گفتگو بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اب اس کو گاڑی چلانے کی ایکسپرٹیز حاصل ہو گئی ہے، تو اس کے اندر وہ اور کاموں کو ایڈ کر لیتا ہے جس میں وہ پہلے سے ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ تو گفتگو کرنے کے ایکسپرٹ تو ہم سارے ہیں، گاڑی چلانے کے جب ایکسپرٹ بنتے ہیں تو پھر دونوں چیزیں چل جاتی ہیں۔ اسی طرح سالک جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کا دھیان کرنے میں ایکسپرٹ بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو مشائخ کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں، اس تعلق کا اصل اینڈ گول یہ ہے کہ انسان پر اللہ کی یاد غالب آ جائے، اس کو یہ ایکسپرٹیز مل جائے کہ وہ اور دوسرے کام بھی کرے تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے ایمان کا افضل ترین درجہ فرمایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حینما کنت، کہ افضل ایمان یہ ہے، سب سے زیادہ بڑا ایمان یہ ہے کہ تو جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں بھی ہو۔ تو ساری یہ جو محنت ہے مشائخ کے پاس آنے جانے کی، سلوک سیکھنے کی، اس کا اینڈ گول یہ ہے کہ اللہ سے اتنا تعلق پیدا ہو جائے کہ یہ یاد دائمی ہو جائے۔ اور جس کو یہ یاد دائمی ہو جاتی ہے، مشائخ نے فرمایا کہ یہ شخص صاحب نسبت ہے، اس کو اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ دیکھنے میں ہو سکتا ہے یہ عام لگے گا، اسی طرح کے کپڑے پہن رہا ہے، اسی طرح سے کھا پی رہا ہے، اسی طرح سے جو ہے شادی بیاہ بھی اس کا ہے، تعلیم وغیرہ سب کچھ، مگر عام بندوں کے مقابلے میں اندرونی طور پہ وہ کوئی اور ہی مخلوق وہ بن چکی ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ تو سارے سلوک کی محنت کا مرکز جو ہے اللہ کی یاد ہے۔ حضرت مسلم محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب نسبت بندے کی 2 ہی پہچان ہے، اس کے اندر 2 چیزیں ہوں گی تو وہ نسبت کا حامل ہے۔ ایک، اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوگا، بتقاضا بشریت کبھی گناہ ہو گیا تو اس کو توبہ کی توفیق بھی جلدی مل جاتی ہے،
اور دوسرا اس کی زندگی میں غالب ذکر ہوگا، اللہ کی یاد کا غلبہ ہوگا۔ تو جس کی زندگی میں اللہ کی یاد کا غلبہ، وہی اللہ کا دوست ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ بڑی دنیا آپ کی خانقاہ پہ تشریف لاتی، یہی اللہ کی یاد، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اور کچھ لوگ کافی عرصہ حضرت کی خانقاہ پہ ٹھہرتے، مہینوں ٹھہرتے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو سالوں سے حضرت کی خدمت میں، کہ کسی طرح یہ نعمت مل جائے۔ ایک صاحب تشریف لائے باہر سے سفر کر کے، اور حضرت کی خانقاہ پہ 3-4 دن قیام کیا، اور 3-4 دن گزرے کہ حضرت نے ان کو اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ اجازت و خلافت عام طور پہ مشائخ ایسے سالکین کو دیتے ہیں جن کے بارے میں مشائخ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ 2 نعمتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ تب یہ 4-5 دن ایک صاحب ٹھہرے اور حضرت نے اجازت دے دی، اور یہ جو باقی تھے وہ کوئی مہینوں سے ٹھہرا ہوا ہے تو کوئی سالوں سے، اور ان کی طرف حضرت نے اس لحاظ سے توجہ نہ کی تو کچھ کو محسوس ہوا۔ ایک نے جا کے حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت اتنے عرصے سے ہم آپ کے در پہ پڑے ہیں، اور یہ صاحب 3-4 دن ہوئے ہیں آئے ہیں، اور آپ کی نظر عنایت ان پہ ہو گئی، تو ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، تو آپ نے یہ معاملہ ہمارے ساتھ تو نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری اس بات کا جواب ضرور دوں گا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دن گزر گئے، ایک دن حضرت نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ بھئی کتنے لوگ ہیں یہاں خانقاہ میں؟ اس نے کہا حضرت اس طرح سے 100-150 بندہ ہوگا، یا اس طرح سے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ۔ اس نے بتایا، حضرت نے فرمایا کہ بھئی جتنے لوگ ہیں نا اتنی مرغیاں لے آؤ۔ اس کو پیسے دیے اور مرغیاں منگوائی۔ اب جتنے لوگ خانقاہ پہ تھے اتنی مرغیاں آئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہر ایک کو ایک ایک مرغی دے دو، اور فرمایا کہ سب سے کہو کہ بھئی اس مرغی کو ذبح کرنا ہے، ذبح بس کر کے لے آؤ۔ اس چیز کا خیال کرنا کہ ذبح ایسی جگہ پہ کرو کہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب نے کہا بھئی حضرت کا حکم ہے کہ اس کو ذبح ایسی جگہ پہ کرنا ہے کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو کوئی مسجد کے پیچھے گیا، تو کوئی کھیتوں میں چلے گیا، تو کہیں کوئی دور چلے گیا، کوئی یہاں گیا، کوئی وہاں گیا کہ بھئی ایسی جگہ جا کے ذبح کروں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ جو صاحب نسبت سالک جن کو حضرت نے بھی اجازت دی تھی، ان کو بھی دی گئی۔ اب سارے جو ہے وہ ذبح کر کے لے آئے، اور یہ صاحب ہے انہوں نے ذبح نہیں کیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت نے اجازت بھی دے دی، اور اس کا حال دیکھو کہ حضرت کا اتنا سا حکم بھی نہیں مان سکا کہ مرغی ذبح بھی نہیں کر کے لا سکا۔ تو حضرت نے دیکھا کہ بھئی ساروں نے ذبح کر دی ہے، تو اس سے پوچھا کہ میاں ساروں نے ذبح کر دی، آپ نے ذبح نہیں کی؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ کا حکم تھا کہ ایسی جگہ پہ ذبح کروں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور جہاں بھی جاتا مجھے یہ احساس ہوتا کہ ایک ذات مجھے بہت غور سے دیکھ رہی ہے، تو مجھ سے یہ مرغی ذبح نہ ہو سکی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ اس کو یہ نعمت مل گئی کہ اس کے اوپر اللہ کی یاد کا غلبہ ہے۔ تو صاحب نسبت بندے کی پہچان کہ اس پر اللہ کی یاد کا غلبہ ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ انسان کی، جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ انسان کی ہے۔ غفلت میں پڑا ہوا شخص جو ہے وہ مردوں کی طرح ہے، اسے روحانی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے اس وقوف قلبی کے معمول کو عام طور پہ سالکین سیریس نہیں لیتے، تسبیحات کو، تلاوت کو سیریس لیتے ہیں، اور مراقبے کو بھی بہت سارے سالکین سیریس لیتے ہیں، مگر یہ دائمی یاد کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ جی یہ تو اب امپاسبل ٹارگٹس میں سے ہے، اب میرے تو اتنے کام ہوتے ہیں اور میں یہ کر رہا ہوتا ہوں، میں وہ کر رہا ہوتا ہوں، میرا بزنس ہے، میرا کاروبار ہے، میرے بیوی بچے ہیں، تو کیا سارا وقت یہ تھوڑی ہو سکتا ہے؟ بس اب حضرت مجھے کہیں کہ بھی 1 آدھ گھنٹے کے لیے کرو تو یہ دے سکتا ہوں، 24 گھنٹے تو نہیں دے سکتا۔ مگر یہ 24 گھنٹے آپ سے لیے جا ہی نہیں رہے، آپ کسی کام سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ یہ مشق اسی چیز کی ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ کی یاد میں مصروف۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ یہ معرفت الہی کا چور دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے، اپنی زیادہ سے زیادہ یاد نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔